محبت اور پیار اللہ نصیب فرمائے۔ اج دی اس بابرکت نشست دا عنوان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار دا آپس دے اندر پیار کیسا سی اور ایک دوجے نال محبت کیسی سی، یہ دے حوالے نال مضمون چونکہ بڑا طویل ہے تو میں کوشش کر کے سمیٹ کے اپنے وقت اندر کچھ نایاب گوہر تھوڑی خدمت عرض کرنے نے۔ اللہ میں نو حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات بلا تمہید اپنی گفتگو دا آغاز کراں گا قرآنی مجید فرقان حمید دے متعدد مقامات ان گنت آیات کریمہ جنہ دے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب دی شان، فضیلت، مرتبہ اور مقام بیان فرمایا ہے۔ 20 آیات اللہ نے اپنے محبوب دے صحابہ دیاں عظمتاں بیان کی تھیں۔ کتے میرا رب قرآن دے اندر حسین الفاظ نل اپنے محبوب دی صحابہ دی شان بیان کردے ہوئے فرماندا ہے ہوا سماکم المسلمین۔ اللہ نے اپنے محبوب دے صحابہ نو مسلم دا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا۔ سماکم المسلمین، مسلم دا لقب اور خوبصورت الفاظ فرمائے۔ اور کسے مقام تے میرے رب نے فرمایا یا ایہا النبی حسبک اللہ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، محبوب توانوں ساڈی ذات ہی کافی ہے اور جڑے تواڈے غلام نے او مومن ہی توانوں کافی نے۔ اللہ نے اس مقام تے اصحابہ کرام دی جماعت نو مومن دا لقب عطا فرمایا۔ اور کسے مقام تے میرا رب فرماتا والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، اگر کوئی ساڈی امین ہون دی گواہی دوے تے او دا معیار اپنے، کوئی او دی بات نو مننے یا نہ مننے، یا کوئی بندہ ساڈی گارنٹی دوے کہ بندہ اپنے وعدے دا بڑا وفا کرنے والا ہے، ہو سکتا 10 بندے دی گل نو منن 50 بندے انکار کر دیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دیاں او ہستی ہے، او جماعت ہے کہ جو او امانت والے نے تے اونا دے ایمان دی گواہی بھی اللہ پہ دیندا ہے، تے جو وعدہ وفا کرن تے اونا دے وعدہ وفا ہون دی گارنٹی بھی اللہ قرآن دے اندر بیان پہ فرمایا۔ اس تو اتے کوئی گارنٹی ہے کسی دی؟ پھر ایک مقام تے میرے کریم پروردگار نے اپنے محبوب دے صحابہ نو بڑے خوبصورت الفاظ نال فرمایا۔ فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اے میرے نبی دے وفادار غلاموں پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں، میں رب تواڈے ایمان نو ضائع ہون دیندا ہی نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، میں تواڈے ایمان نو ضائع نہیں ہون دیندا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، میں تے بندیاں تے بڑا رؤوف تے رحیم رکھن والا۔ اور پھر حدیبیہ دے مقام تے اگر صحابہ کرام دی جماعت حضور دے ہاتھ تے بیعت کر دیے تے میرا رب فرماتا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، محبوب ہے جڑے تیرے غلام نے تیرے ہاتھ تے تھوڑی بیعت کر رہے ہیں، یہ دی اللہ دے ہاتھ تے بیعت کر دے رہے ہیں۔
اور پھر کمال میں فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب انہاں تے تیرا ہاتھ ہے اور تیرے ہاتھ دے اوپر میرا ہاتھ ہے۔ یہ شان اور مرتبہ اصحاب رسول دا جڑا قرآن دے اندر میرے رب نے بیان فرمایا۔ اگر اسی فرائض دی پابندی کریے تو شاید کو بندہ کو مہربان ہوئے تو جڑا گارنٹی دے جناب اے بندہ اپنے فرائض دی حفاظت کرنے والا ہے، کوئی معیار نہیں ہوتا۔ لیکن اصحاب رسول دی شان ہے بے ہم علی صلاتہم یحافظون، یہ حضور دے صحابہ فرائض دی پابندی کرن تے انہاں دے فرائض دی پابندی دی گارنٹی بھی اللہ قرآن دے اندر بیان پیا فرما رہے ہیں۔ 20 آیات ان گنت مقامات جتھے اللہ رب العزت نے کہ جے صحابہ اکرام فتح حاصل کرن، اللہ یمددکم بخمسین الف سنہ، اے صحاب رسول دی شان ہے بھی کہ اگر خلوص نال میدان چ نکل آمن تے پھر انہاں دی مدد واسطے اللہ 5000 دا فرشتہ بھی نازل فرما دیتا ہے۔ اور پھر میرے رب فرماتا نصر من اللہ و فتح قریب، میں انہاں دے سر تے فتح دا تاج انہاں نو عطا فرما چھڑیا۔ اللہ اکبر، متعدد مقامات ہے۔ اور پھر کمال گارنٹی اللہ رب العزت نے انج کہہ لو کہ اتنے قصہ ختم کر چھڑیا 2 جملیاں چ۔ اللہ اکبر، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس تو بڑی گارنٹی کوئی نہیں۔ فرمایا اے او عظیم جماعت ہے، اے میرے تے راضی ہو گئی ہے تے میں رب ہو کے نہ تو راضی ہو گیا ہوں۔ آئے ہائے ہائے، یہ میرے تے راضی نے میں نہ تے راضی۔ کئی دفعہ ساڑھے پھڈا پہندہ ہے، اصل تے قرآن دی لا علمی ہے۔ قرآن دا علم نہ ہوئے بندہ جاہل ہوئے تو انہوں جدر مردی ٹوڑ دیو۔ آندھے لو جی تسی اہل بیت نال علیہ السلام دا لفظ کیوں نہیں آندے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں تسی آندے ہو؟ ان یہی لوگ جڑے اعتراض کرنے والے نے وہ مولا حسین پاک دی شہادت دا ذکر کرن تے قرآن دی آیت پڑھ دے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ، نالے آیت پڑھ دے نے تے نالے آندے نے رضی اللہ تعالی عنہ نہ کہو، او چلیو اے تے او سرٹیفکیٹ ہے جڑا دنیا دے کسے بادشاہ نے عطا نہیں فرمایا، کائنات دے رب کریم نے عطا فرمایا ہویا۔ اے نفس مطمئنہ لوٹ اللہ دی طرف، تو وہ دے تو راضی ہو گیا، وہ تیرے تو راضی ہو گئے۔ یہ تے گرنٹڈ الفاظ نے، پاورفل الفاظ نے۔ اللہ اکبر، سلام اسی بھی ایک دوجے نو کریے، اگرچہ علیہ السلام دا لفظ نے انبیاء کرام نال خاص ہے، لیکن سلام تے اسی بھی ایک دوجے نو بھیجنے ہیں۔ اور خصوصیت اہل بیت دی او ہونی چاہیے نا کہ جڑی کسے کوئی یہ شریک نظر نہ آوے۔ یہ تے او رضا ہے کہ جدی ذمہ داری اور جدی گارنٹی اللہ قرآن دے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ حضرات اگر میں آیت کریمہ والی چلے آ رہا تو شاید بڑا وسیع خزانہ ہے، لیکن میں چاہنا قرآن دے نال نال مصطفیٰ دے فرمان دا سہارا لواں۔ توجہ ہے ذرا میرے وال۔ معتبر روایات دی چند گلدستہ حدیث جو میں کچھ پھول کٹ کے جناب دی خدمت واسطے لے آندے نے۔ پہلی حدیث پاک 2 جملے میرے مصطفیٰ نے فرمائے، سرکار نے فرمایا من حافظانی فی اصحابی کنت لہو یوم القیامت حافظا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جن نے میرے نال میری وجہ تو میرے صحابہ دی حفاظت کی تھی، من حافظانی فی اصحابی،
میری ذات دی وجہ تو میرے صحابہ دی حفاظت کی تھی، ان گالی گلوچ نہیں کیتا، انہاں دی بے ادبی نہیں کی تھی، انہاں دی توہین نہیں کی تھی، انہاں دی زبان درازی نہیں کی تھی، اپنی میلی کچیلی زبان تو توہین امیز الفاظ نہیں، احترام کیتا ہے میری وجہ تو، جن نے میری وجہ تو صحابہ دی حفاظت کی تھی، کنت لہو یوم القیامت حافظا، قیامت والے دن او دی حفاظت میں مصطفیٰ فرماواں گا، او دی حفاظت میں مصطفیٰ فرماواں۔ اور پھر میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وَمَنْ سَبَّ اصحابی، اور جن نے میرے صحابہ نو گالی دیتی میرے مصطفیٰ نے فرمایا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، انہاں تے اللہ اپنی لعنت نازل فرماندا۔ دوسرے مقام تے امام احمد بن حنبل اس حدیث نو نقل فرما دے وَمَنْ سَبَّ اصحابی فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اجمعین۔ سنیں جی ذرا لفظ، امام دہلوی بھی لکھ دیں مسند الفردوس دے اندر، لیکن وہ الفاظ الگ نے میں عرض کرنا آگے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا خبردار کوئی میرے صحابہ نو گالی نہ دبے، اور جن نے میرے صحابہ نو گالی گلوچ کی تھا وہ دیتے اللہ دی بھی لعنت ہے، والملائکہ فرشتیاں دی بھی لعنت ہے، والناس اجمعین پوری کائنات دے لوگاں دی بھی لعنت ہے۔ اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں لا یقبل اللہ صرفا و عدلا، وہ اپنے فرائض دی فکر کرے، وہ اپنے فرائض اور نوافل دی فکر کرے، جدے دل دے اندر میرے صحابہ دا بغض ہے، نہ اللہ دے نفل قبول کر دے، نہ اللہ دے فرض قبول فرما دا، نہ اللہ نو دے فرضاں دی لوڑ ہے نہ نفلاں دی لوڑ۔ اللہ اکبر۔ اور پھر سرکار علیہ السلام نے ایک مقام دے فرمایا، امام بہقی لکھ دیں، تو جو ہے سر میرے والدہ امام بہقی دی مسند کتاب ایک روایت عرض کرنا چاہنا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ اللہ، دو دفعہ میرے مصطفیٰ نے لفظ اللہ فرمایا، اللہ تو ڈرو، اللہ تو ڈرو۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا دو دفعہ کیا کہ فرمایا میرے صحابہ دے معاملے چ اللہ تو ڈرو، میرے صحابہ دے معاملے چ اللہ تو ڈرو۔ سرکار نے فرمایا میرے تو بعد انہوں نے ملامت دا نشانہ نہ بناؤ، تہمت نہ لگاؤ، الزام تراشی نہ کرو، برا بلا نہ کہو، انہوں دی توہین نہ کرو۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، سرکار نے فرمایا جن نے میرے صحابہ نال محبت کرنی ہے انہیں میری وجہ تو میرے صحابہ نال محبت کرنی ہے، اور جن نے میرے صحابہ نال بغض رکھنا ہے انہیں میری وجہ تو بغض رکھنا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام فرما دیں، امام بہقی لکھ دیں، سرکار علیہ السلام نے فرمایا وَمَنْ آزَاهُمْ فَقَدْ آزَانِي، جن نے میرے صحابہ نو تکلیف دیتی وہ سمجھ لے انہیں میں مصطفیٰ نو تکلیف دیتی۔ وَمَنْ آزَانِي فَقَدْ آزَا اللَّهُ، اور جن نے منو تکلیف دیتی ہے وہ اللہ نو انہیں تکلیف دیتی ہے۔ وَمَنْ آزَا اللَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ، اور جن نے اللہ نو تکلیف دیتی نا وہ قیامت والے دن پھڑیا جائے گا۔ کب وہ آ جائے گا؟ لوگ کہتے ہیں انہوں نے صحابہ نے اہل بیت نال وفا نہیں کی تھی، اور چلو دنیا دے کونے کونے تے اگر اسلام پھیلیا ہے انہاں دے درمیان اختلاف ہوندا تے کدی اسلام نہ پھیلدا۔ 25 لاکھ مربع میل تے اگر حضرت عمر نے اسلام دا پرچم لہرایا ہے، اہل بیت دا بغض ہوندا تے کدی دور دور تک اسلام دا پرچم نہ پھیلدا۔ 25 لاکھ مربع میل تک اگر اسلام دا ڈھنکا عمر نے بجایا، اے عمر دا کمال نہیں، اے اہل بیت دے نانے دا کمال ہے، حسنین کریمین دے نانے دی نگاہ دا کمال ہے۔ اور انہوں نے انج محبت کر کے بکھائی ہے حضور خاندان نال، رب کعبہ دی قسم ہے
قیامت تک کوئی انج محبت کر کے بخا نہیں سکتا. انج محبت کی تھی. ہمیں عجیب قسم دی بحث، عجیب قسم دی الزام تراشی، عجیب قسم دے بےہودہ کلمات انہاں صحابہ دے متعلق جنہوں خود ممبر تے بیٹھ کے، خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر تے بیٹھ کے کدی عمر دی شان بیان کی تھی، کدی ابو بکر دی شان بیان کی تھی، کدی حضرت عثمان دی شان بیان کی تھی، اور کدی مولا کائنات دی شان بیان فرمائی. اللہ کو اکبر. توجہ حضرات، کچھ گلاں بڑیاں نوٹیبل نے. امام قطنی دے حوالے نال ایک بات عرض کرن لگا میں. امام قطنی حدیث دے بڑے معتبر امام نے. دو جملے عرض کر دینے، لفظاں نوں ذرا سننا تے سمجھنا ہے. انہاں دا تعلق کیسا ہے آپس دے اندر، انہاں دے معاملات کیسے سن. مینوں ایمان نال دسو، اللہ فرماوے ایک دوجے نال پیار کردے نے تے کسی دی مجال ہے کہن آپس سے لڑدے رہے نے؟ بولو تے صحیح. قرآن دے اندر رحماء بینہم، یہ تے آپس سے رحم دل ہی بڑے نے. وہ اللہ گارنٹی پہ دے رہے ہیں، یہ آپس سے رحم دل نے. اللہ کو اکبر. ان توجہ ذرا کرے آجے. امام قطنی لکھ دینے، آل ابی بکر یدعون علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امام قطنی لکھ دینے کہ حضور دے زمانے لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی آل نو حضور دی آل سمجھ دے سن. ہائے ہائے ہائے. لفظاں تو سمجھ آ رہے ہو ذرا؟ حضور دے زمانے لوگ آل ابو بکر نو آل محمد سمجھ دے سن، یعنی ابو بکر صدیق دی اولاد نو مصطفیٰ دی اولاد سمجھ دے رہے ہیں. اے مقام ہے اور اے تعلق ہے. اللہ کو اکبر. انہاں گہرا تعلق. اور پھر اپنیاں کتاباں دے چلے ایک پاسے رہ گئی نا، جا کے غیرہ دیاں در کتاباں اگر لب جاندے در پھولا پھالی کر کے دیکھیا جے. کوئی بندہ اپنی اولاد دے نام دشمنہ دے اولاد تو رکھ دے؟ بولو جی صحیح. میرے نال کسی نے اختلاف ہوئے ہو تو میری گلی لنگنا گوارا نہیں کرے گا، تو پھر اپنی اولاد دے نام میرے اولاد دے نام کس طرح ہو سکتا ہے؟ اللہ کو اکبر. میں پوری ذمہ داری نال عرض کر رہا ہوں، حضرت علی المرتضیٰ دے 18 بیٹیاں چوں 3 بیٹے ایسے سن، ایک دا نام حضرت ابو بکر سی، ایک دا نام حضرت عمر سی، اور ایک دا نام حضرت عثمان غنی سی. یہ تعلق نہیں؟ بولو تے صحیح یار. حضرت علی نے اپنے پترہ دے نام ابو بکر عمر تے عثمان رکھے. پھر سلسلہ رکیا نہیں. حضرت امام حسن مولا کائنات دے لختے جگر، انہاں دے 2 بیٹیاں دے نام، ایک دا نام حضرت عمر سی، ایک دا نام حضرت ابو بکر سی. بولو جی یہ تعلق نہیں سی؟ کیوں جی؟ اللہ اکبر. پھر ایتھے سلسلہ نہیں رکیا. حضرت امام زین العابدین انہاں دے بھی اللہ اکبر 2 بیٹیاں دے نام یا ایک بیٹے دا نام عمر. سلسلہ ایتھے بھی نہیں رکیا. امام موسیٰ کاظم انہاں دا جدو بیٹا ہے انہاں نے بھی اپنے بیٹے دا نام حضرت عمر رکھیا. علی اپنے پترہ دے نام صحابہ نہ رکھن. علی دی اولاد اپنے بیٹیاں دے نام صحابہ دے نام نہ رکھن، اور انہوں نے اپنے پترہ دے نام صحابہ دے نام نہ جوڑ کے زمانے والے نو دا چھڑے ہیں. وہ ہے سبحان درازی کرنے والے ہو، اسی آپس سے اختلاف رکھن والے نہیں، اسی دے محبتاں تقسیم کرنے والے ہیں. اسی محبتاں تقسیم کرنے والے ہیں. اللہ اکبر. ایت ہی اصل کسی کند ذہن نو سمجھ نہ آوے تو دی اپنی عقل دی بات.
اللہ اکبر، یہ تعلق ہے۔ اور پھر ایک بات اگر سمجھانا چاہنا جی سمجھ گئی تھے تو خدا دی قسم ایمان تازہ ہو جائے گا، پھر دل نہ جا کے انصاف کرے آج۔ جس وقت ایران فتح ہوا ہے، ملک ایران فتح ہوا تو بادشاہ ایران دی شہزادی شہربانو سلام اللہ علیہ جس وقت قیدیت وچ وہ بھی اسیر ہو کے آئیاں سن، پورے مدینے دے اندر شور مچ گیا کہ ایران دی شہزادی جائیے ہن ویکھنا یہ کہ حضرت عمر دا نکاح کیدے نال کر دین۔ اللہ اکبر، توجہ، اے جی اصل محبت، اے جی تعلق۔ ہن مدینے گلاں ہو رہی ہیں، صحابہ دا جمگٹھ ہے، حضرت عمر دے باہر نکلن دا انتظار ہو رہا ہے۔ حضرت عمر نے اعلان فرمایا اے شہزادی ہے، اے دا نکاح میں کسی شہزادے نال کراں گا۔ ہائے 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 ہائے، سنیا جے ذرا، اور دل گواہی دے گا رب کعبہ دی، انتظار ہو رہے ہیں۔ صحابہ جدو حضرت عمر آئے گردناں اٹھا کے صحابہ انتظار چنے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو وقت دے شہنشاہ نے ویکھیے تے صحیح کہ اے دنیا دے بادشاہ دی شہزادی بیٹی اج کیڑے شہزادے نال اے دا نکاح ہوندا ہے۔ حضرت عمر نے اینج گردن اٹھا کے تے جدو صحابہ وال ویکھیا نا، ہر بندے دا تصور اے سی عمر اپنے بیٹے عبداللہ نال دا نکاح کرے گا، لیکن جدو حضرت عمر آئے حضرت عمر نے کمال کر چھڑیا، فرمایا دنیا دی شہزادی ہے، اے دا نکاح میں دین دے شہزادے نہ کراں گا۔ امیر المومنین او دین دا شہزادہ ہے کون ہے؟ فرمایا اس شہزادی نو مولا حسین آکیا جانا، مولا حسین دین دا شہزادہ۔ اللہ اکبر، فرمایا ساڑھے کو اور کوئی شہزادہ ہے؟ ہائے ہائے ہائے، صحابہ خاموش، ایسی رکت انگیز داستان رقم کی تھی کہ کمال کر چھڑیا۔ ان ذرا اگلی گل سنیا جے ذرا تے پھر انصاف کریا جے۔ حضرت شہربانو حضرت امام حسین دے نکاح چاہیاں نے، انہاں تو اگے سلسلہ شروع ہویا اولاد دا۔ شہربانو دے بیٹے امام زین العابدین ہوئے، امام زین العابدین دے بیٹے امام باقر ہوئے، امام باقر تے پھر جناب اگے اپنا کی کہندے نے امام جعفر صادق، پھر امام علی رضا، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، اس سارے امام زین العابدین دی اولاد دا سلسلہ ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح یار، اللہ اکبر۔ حضرت علی پاک نے، حضرت عمر پاک نے شہربانوں دا نکاح جناب حسین پاک نہ کیتا ہے۔ انہاں دونوں دے نکاح دے وچوں امام زین العابدین تے پھر سلسلہ نسب چلے ہے سادات خاندان دا، اور رب کعبہ دی قسم ہے امام زین العابدین دی قیامت تک جڑی اولاد آئے گی نا، اے اولاد اس فیضان دا حصہ ہے جڑا فیضان حضرت عمر نے عطا فرمایا ہے۔ یہ تے حضرت عمر دا فیضان چلایا ہوا ہے جنہوں نے حضرت امام حسین دا نکاح شہربانو نال فرما چھڑیا۔ قیامت تک جنہیں سید پیدا ہونگے یہ ساری برکت دا ثواب اللہ جناب حضرت عمر نے عطا فرمایا گا۔ یہ تعلق نہیں جی، بولے تو صحیح ذرا۔ مولوی صدیق حسن بھوپالی اہل حدیث مسلک نہ تعلق رکھنے والا ہے، انہیں اپنی کتاب تقریر المومنین کے اندر ایک بڑی ایمان فروز روایت نقل کی تھی۔ حضرت عمر بیٹھے کرسی دے مال غنیمت تقسیم کرن لے، ان لوگ انتظار چنے کہ مال غنیمت دا سلسلہ شروع ہوئے۔ آپ نے فرمایا اج مال غنیمت تقسیم دا سلسلہ حسنین کریمین تو شروع ہوئے گا۔ ہائے ہائے ہائے، سب تو پہلا انہوں نے بلائے، انہوں تو آغاز ہوئے گا۔ جدوں حضرت عمر دی زبان چو جملے نکلے نا تے حضرت عبداللہ آپ دے لگتے جگر ابا جی پتر تے میں تو آڈا، وہ تے جنگاں چ گئے بھی نہیں، عمر بھی چھوٹی، نالے حصہ انہوں نے بہتا تے نالے ابتدا انہوں تو، اور پتر تے میں تو آڈا تے آغاز تے میرے تو کرو۔ توجہ یاد رہا میرے وال، اللہ اللہ زبال خدا دی قسم اے عقید ہے۔ ہم مزہ لے کے سنیا جے جدو حضرت عبداللہ دی زبان جو گال نکلی نا، فرمایا اور قریب آ۔ حضرت عبداللہ قریب آئے، فرمایا تیرا تے انہوں دا کوئی جوڑ ہے؟ ہائے 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 ہائے، فرمایا تیرا تے انہوں دا کوئی جوڑ ہے؟
ابا جی کی مطلب؟ فرمایا تیرے پیو دا کی نا ہے؟ عمر۔ فرمایا انہاں دے بابے دا کی نا ہے؟ فرمایا علی۔ فرمایا مینوں دس تیرا میرا تے علی دا کوئی جوڑ ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا انہاں نال مقابلہ کرنا ہے۔ فرمایا انہاں دے بابے ورگا زمانے چ بابا کسے دا نہیں، انہاں دی ماں ورگی زمانے چ ماں کسے دی نہیں، انہاں دے نانے ورگا زمانے چ نانا کسے دا نہیں، انہاں دی نانی ورگی زمانے چ نانی کسے دی نہیں۔ فرمایا عبداللہ کائنات نو کھنگال کے دیکھ، نہ ایسے شہزادے نظر آؤں گے نہ ایسا خاندان نظر آئے گا۔ فرمایا نہ ایسے شہزادے نظر آؤں گے نہ ایسا خاندان نظر آئے گا۔ کہ تو مقابلہ ہونا لپیا کرنا ہے۔ حسنین کریم میرے سامنے کھلوتے نے گلاں سن دینے پہ کہ آج حضرت عمر نے ساڑھے نال محبت دی انتہا نہیں کر چھڑی۔ حصہ لے آنا تو سدھا کار حضرت علی کار سن، دونوں شہزادیاں نے جا کے دسیا انج سانو حضرت عمر نے اج گل کیتی ہے، ساڑھے نال انج محبت کیتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، تے جے کوئی بد نصیب اپنی گندی زبان چوں صحابہ دی زبان درازی کرے انہوں اپنی ایمان دی فکر کرنی چاہیے۔ مولا کائنات اٹھ کے بہ گئے۔ فرمایا شہزادیوں آج حضرت عمر نے ساڑھے نال محبت کی تھی؟ جی۔ فرمایا تو انہوں پتہ نہیں ایسی پھر نیکی دا بدلہ بھی دینے ہونے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، نیکی دا سی بدلہ بھی دینے ہیں۔ تے ابا جی دسو کی بدلہ دینا ہے؟ فرمایا جاؤ پھر ذرا حضرت عمر نو اے بھی جا کے گل سنا دیو کہ ساڈا بابا علی فرما رہے ہیں میں مصطفیٰ دی زبان جو سنے ہیں۔ فرمایا ہن عمر نو بدلہ دیو کہ ایک تو شکریہ ادا کرو تے جا کے اے بھی کہہ دیو کہ حضرت علی فرمانے نے میں مصطفیٰ دی زبان جو سنی ہے کہ عمر اہل جنت دا چراغ ہوئے گا۔ ہائے 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 ہائے، عمر اہل جنت دا چراغ ہوئے گا۔ شہزادے پلٹ کے واپس، حضرت عمر فن شہزادے ایڈی جلدی واپس آ گئے ہو؟ حکم ہے عرض کی تھی کہ تساں ساڑھے نال محبت کی تھی، اسی بابے والوں او دا جزا او دی انعام دی صورت چ لے کے آ رہے ہیں۔ کی ہے جی؟ ساڑھے بابا فرما رہے ہیں کہ میں اپنی زبان جو سنیا حضور نے فرمایا عمر جنت دا چراغ ہے۔ حضرت عمر نو بے چینی نہ لگ گئی، خوشی نہ سینہ نہ چوڑا ہو گیا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا پھر اپنے بابے نے کوئی منو لکھ کے دے دے نا، ہائے ہائے میں نو لکھ دے نا کہ حضرت علی، ہن حضرت علی نے قلم پھڑیا، پیپر پھڑیا، اتے لکھے ہے اے روایت میں حضور کو سنی ہے اور حضور نے جبریل کو سنی ہے اور جبریل نے اللہ کو سنی ہے۔ اے روایت میں مصطفیٰ کو سنی ہے اور اے ہوئی روایت مصطفیٰ کو جبریل نے سنی ہے اور جبریل نو اللہ نے فرمایا جدو لکھیا گیا نا کہ عمر اہل جنت دا چراغ ہے، عمر نے پھڑ کے جم کے اپنی اکھاں نو لگایا۔ فرمایا علی جدو عمر دی موت آوے ایک کاغذ دا ٹکڑا میرے کفن چ رکھ دیا جے تاکہ میں اللہ نو دس سکاں تیرے نبی دے گھر والیاں نے مینوں جنت دا چراغ آکھیا۔ ہائے 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 ہائے، تیرے نبی دے خاندان نے مینوں جنت دا چراغ آکھ چھڑیا۔ ہائے ہائے ہائے، اے محبت ہے یار، عداوت نہیں، یہ تو انتہا دی محبت ہے کہ ہم امام حسن حضرت عمر نو ملنے واسطے آئے، اگے حضرت عبداللہ دروازے کھلوتے، امام حسن واپس ٹر گئے، واپس ٹر گئے نا تو حضرت عمر نو پتہ لگا کہ شہزادہ رسول آئے سن تے واپس چلے گئے۔ اللہ دی عزت دی قسم حضرت عمر خود چل کے آئے، فرمایا شہزادہ رسول منو پتہ لگا تسی آئے سو تو تسی اندر کیوں نہیں آئے؟ فرمایا میں سمجھیا کہ تواڈے دروازے تے تواڈا پتر بھی کھلوتا ہے، انہوں اجازت نہیں تے پھر مینوں کس طرح اجازت مل سکتی ہے؟ میں کہا ہو سکتا تسی مصروف ہو۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ ہے سر مہربان۔ آپ نے فرمایا اے شہزادہ رسول تواڈا تے اودا کی جوڑ ہے، تواڈا تے اودا کی جوڑ ہے؟ اللہ اکبر، رب کعبہ دی قسم ہے، سونے دے پانی نہ لکھن والے جملے نے جڑے حضرت عمر دی زبان چوں نکلے، آپ نے نا اپنی پگڑی لا کے یا گردن جھکا کے فرمایا شہزادہ رسول تانوں پتہ نہیں عمر اج ایتھوں تک پہنچے ہے، عمر نو یہ مرتبہ ملے ہے، عمر دا اپنا کمال نہیں ہے، تہاڈیاں برکتاں دا کمال ہے۔ اور فرمایا فلا جیتا تستازن، اے شہزادہ رسول آج تو بعد مینوں ملن آو، اجازت دی لوڑ نہیں، بغیر اجازت تو اندر آ
جانا کیونکہ تواڈے واسطے دروازے عمر دے کھلے رہن گے. مینوں پوچھن دی لوڑ کوئی نہیں ہے. یہ عداوت نہیں، یہ تے محبت ہے، یہ تے پیار دی انتہا ہے، یہ تے درد دی انتہا ہے. اللہ اکبر. پھر میں جی حضرت ابو بکر صدیق دے انداز وال ویکھاں تے خدا دی قسم ہے دونوں شہزادے نو موڈے تے چکیا ہوا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے. وہ چلیا وہ حضور دے شہزادے نو موڈیاں تے چکن تے تو ممبراں تے بہ کے زبان درازی کریں تے گند بکیں. بدبختہ تینوں پتہ نہیں کہ صدیق کون ہے؟ میں پوری گارنٹی نال جملے عرض کر لگا. 1,24,000 صحابہ دی جماعت وچوں رب کعبہ دی قسم ہے پوری صحابہ دی جماعت چوں کسے ایک صحابی دی بھی صحابیت دا ذکر قرآن چ نہیں. اور اگر 1.25 صحابہ دی جماعت چوں کسے دی صحابیت دا ذکر اللہ نے قرآن چ کیتا ہے تے جناب صدیق اکبر دی صحابیت دا ذکر فرمایا. جنہ دی صحابیت دا ذکر قرآن چ کرے تے تو زبان درازی کرے. اللہ اکبر. دعا موڈے دے شہزادے نے چکیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اے محبت یار عداوت نہیں. کسے بندے نے پوچھا نا حضرت ابو بکر صدیق نو تانوں اینی اپنی اولاد نال پیار نہیں جنہ تسی حضور دی حال نال پیار کر دیو کیوں انہاں نے چکی پھردے ہو؟ جناب صدیق اکبر یہ نہیں فرمایا میری مجبوری ہے میں اس در دا غلام ہے میں نہ چکیا تے پتہ نہیں حضور نے ناراض ہو جانا. ہائے ہائے. فرمایا میں انہاں نال کیوں نہ پیار کراں جنہاں نال اللہ بھی پیار کرے تے دا رسول بھی پیار کرے. میں کیوں نہ انہاں نال پیار کراں. سرکار نے یہ روایت فرمائی نا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر آ رہے سن سامنے آ رہے سن تے حضرت علی کول بیٹھے سن تے حضور نے نا حضرت علی نو قریب کر کے فرمایا علی سامنے کون آ رہا ہے؟ یا رسول اللہ تواڈے غلام ابو بکر تے عمر آ رہے ہیں. فرمایا یہ جڑے آ رہے ہیں نا یہ جنتی بزرگاں دے سردار نے یہ جنتی ادھیڑ عمر دے سردار نے پر اے علی انہاں نو ہجے دسنا نہیں ہو. ہائے ہائے ہائے. جی حضرت علی دے دل چ بغض ہوندا تے روایت کدی باہر نہ ہوندی. اس روایت دے راوی ہور کوئی ہے ہی نہیں حضرت علی راوی نے تے جی علی پاک دے دل چ صحابہ دی محبت اور نہ ہوندی بغض ہوندا اے روایت کدی باہر نہ ہوندی. علی دل چ چھپا چھڑ دے. علی نے علل اعلان دسیا اوے اے او لوگ نے جنہاں نو اللہ نے جنتی سرداری عطا فرما چھڈی. اور پھر ایک شخص حضرت علی دی علامہ مقدسی نے ایک حضرت علی دا بڑا طویل خطبہ ارشاد کیتا ہے. چونکہ اتنا ٹائم نہیں میں 2 جملے عرض کر کے اپنی گفتگو نو سمیٹ کے دعا کرن لگا. ایک بندہ آ کے آندا نہیں لو جی فلان جگہ تے بندے بیٹھے نے وہ صحابہ کرام گالی گلوچ کر رہے ہیں تو تہاڈا اودے متعلق کی خیال ہے؟ یہ ہوئی سوال امام زین العابدین کو کسی نے پوچھا نا کہ حضور دسو تے سی حضرت ابو بکر تے حضرت عمر دی قدر و منزلت کی ہے دس دیو. تے آپ نے فرمایا انہاں دی قدر و منزلت اوہی سی جو دنیا سی جو اج میدان چ نظر آ رہی ہے. وہ دنیا تے سن تے حضور دے نال نال سن میدان چ بھی حضور دے نال نال سن. اور امام باقر نو اگر کسی نے پوچھا اے خاندان رسول دی گل پہ کرنا میں امام باقر نو کسی نے پوچھا جی اہل بیت چ بندہ ہے جڑا صحابہ نو چنگا نہ سمجھدا ہوئے تے حضرت امام باقر نے فرمایا استغفر اللہ. آپ نے فرمایا استغفر اللہ. فرمایا اہل بیت او نے جڑے انہاں نال محبت بھی رکھدے نے اور انہاں واسطے بخشش دیاں دعاواں بھی منگدے نے. انہاں نوں اپنا آئیڈیل سمجھدے نے انہاں نال پیار کردے نے محبت کردے نے. اللہ اکبر. اور حضرت عبداللہ ابن حسن حضرت امام حسن دے لخت جگر حضرت عبداللہ ابن حسن فرماندے نے مینوں قسم اللہ دی میرے دل چ 2 شخصیتاں ایسیاں بسیاں ہوئیاں نے 2 شخصیتاں نال میں اینی محبت کرنا کہ میں جدوں بھی دعا کرنا میں انہاں دا وسیلہ پا کے اللہ دا قرب مانگنا. پوچھا جی کیڑیاں ہستیاں نے؟ فرمایا کہ ابو بکر دی ہستی ایک حضرت عمر دی ہستی. یہ خاندان رسول ہے. حضرات ذی احترام یہ او جماعت ہے اور صحابہ کرام جنہوں نے
حضور دی اہل بیت نال محبت کر کے دسیا تے سانو آئی ہے. انہوں نے دسیا کہ انج محبت کی تھی تے سانو آئی ہے نا. سانو کی پتہ لگنا سی کہ اہل بیت نال محبت کی. اور پھر کمال یہ ہے کہ صحابہ اپنے بچیاں نو کھڑا کر کر کے پوچھتے سن. حضرت علی والی اشارہ کر کے پتہ ہے کون ہے؟ پتہ ہے کون ہے؟ اللہ کو اکبر. صحابہ اپنے بچوں نو کھڑا کر کے پوچھتے ہیں. وہ بھی جاننا چاہتے سن کہ پتہ تے لگے نا کہ ساڑھے بچے علی نال محبت بھی رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار. وہ کفار دے معاملے چ سخت نے لیکن آپس دے اندر بڑے رحم دل نے, آپس دے اندر بڑے محبت کرنے والے نے. اور ایک جملہ آخری عرض کر کے حضرت مولا کائنات دے خطبے دا انہیں آگے عرض کی نہیں فلاں فلاں جگہ دے کچھ لوگ صحابہ اکرام نو برا بھلا آخری نے. مولا کائنات ممبر تے بیٹھ گئے اپنی داڑھی مبارک پکڑ کے. جدو ممبر تے بیٹھے نظر دوڑا کے دیکھا مسجد جو کو بندہ نہیں, لیکن جدو آپ ممبر تے بہن دی دیر ہوئی ہے کھچا کھچ مسجد پڑ گئی. آپ نے فرمایا کہ میں علی تمنا کرنا میری زندگی اونج گزرے جس طرح حضرت ابو بکر تے عمر دی زندگی گزری. حضرت علی فرما رہے ہیں ممبر تے بیٹھ. اور جس وقت حضرت عمر دی شہادت ہوئی تدفین دا وقت آیا, علامہ آجری لکھتے ہیں دیگر بھی کتب حدیث کے اندر روایت موجود ہے. اللہ اکبر. حضرت علی نے اتھے کھلو کے جس وقت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نماز جنازہ دا وقت یا تدفین دا وقت آیا, حضرت عمر نے صحابہ کھلو کے فرمایا روئے زمین تے کوئی ایسا بندہ نہیں کہ جدے اعمال منو اینے پسند ہون جن منو حضرت عمر دے اعمال پسند نے. فرمایا علی تمنا کر دے کہ جدو دنیا تے جاوے اونج دے اعمال لے کے جاوے جونج دے اعمال حضرت عمر لے کے دنیا تو جا رہے. یہ اونا دے اہل بیت اور صحابہ اکرام نو علیحدہ کر کے فتنہ کھڑا کر کے اور انہاں جو فساد پا کے اپنی زبان نال یہ انہاں دی شان ودانا مقصود نہیں, انہاں دی توہین کرنا مقصود ہے. اللہ رب العزت نے یہ ایسے عظیم جماعت ہے کہ جنہاں دا فیضان پوری دنیا تے پھیلیا ہے اور انہاں دے فیضان اور محبت دی چاشنی اج ساڈے تک پہنچی ہے تے اسی اج مل کے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے اہل بیت نال محبت کی ہے تو سانو محبت دا پیغام پہنچیا ہے. اسی بھی انہوں دے گن گا رہے ہیں اور قیامت تک اس عظیم جماعت دی بارگاہ ایمان والے محبتاں اور عقیدتاں دے سلام پیش کرتے رہن گے. اللہ رب العزت میری اور تہاڈی حاضری قبول فرمائے. صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار نال سچا سچا پیار اور اللہ عشق نصیب فرمائے. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ جن تیرے محبوب دے غلام دور و نزدیک تو چل کے تیرے محبوب دے صحابہ اہل بیت اطہار ازواج مطہرات تیرے محبوب دے پیاریاں نال عشق اور پیار کر کے ذکر سن واسطے حاضر ہوندے نے. یا اللہ